بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ حضرات محترمین، طلباء عزیز اور مہمانان کرام، علماء محترمین، وقت بہت کافی گزر چکا اور وقت کے گزرنے کا شکوہ ہی نہیں ہے کہ محض شکوہ ہو، بلکہ جو وقت بھی گزرا وہ بہت کارآمد، نہایت نفع انگیز اور بہت مثمر انداز کے اندر۔ یہاں پر جو حضرت محتمم صاحب مدد اللہ العالی نے اپنے خطاب کے اندر گفتگو فرمائی، وہ آپ حضرات کے لیے خاص طور سے اور عام طور سے سبھی کے لیے بہت مفید اور کارآمد تھی۔ میں سمجھتا ہوں انہوں نے سب کچھ اپنے خطاب کے اندر بیان کر دیا، اور بلکہ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ انکہنی بھی کہہ دی، یعنی اپنی بھی کہی اور جو کچھ مجھے عرض کرنا تھا میری کہنی بھی انہوں نے کہہ دی۔ مسجد میں نماز ہو رہی تھی اور امام صاحب امامت فرما رہے تھے۔ امام صاحب نے رکوع سے اٹھتے ہوئے ربنا لک الحمد کہا، پیچھے سے دیہاتی نے کہا کہ اب ہم کیا کہیں، تو نے تو ہماری کہنی بھی کہہ دی۔ تو اب حضرت محتمم صاحب مدد اللہ العالی نے جو حاوی اور انتہا سے زیادہ مکمل اور شافی گفتگو فرمائی، اس کے بعد تو کوئی موقع نہیں ہے، لیکن آخری حدیث ہے اور بخاری شریف کا گویا کہ تتمہ و تکملہ ہے، اس کا کچھ حق بھی ادا کرنا ہے، اس لیے کچھ عرض کرتا ہوں۔ دوسرے یہ کہ وقت بھی اتنا ہو گیا کہ اب روحانی ضرورتوں کی تکمیل کے بعد گویا کہ جسمانی اشتہا اور اس کی ضرورتوں کی تکمیل کا بھی وقت ہے، اور یہاں پر ایسے افراد بھی موجود ہیں میرے پیش نظر سامنے کہ جو عمر کے اس حصے میں ہیں کہ جہاں ضروریات پیش آتی رہتی ہیں، لاحق ہوتی رہتی ہیں، ان کا خیال بھی ضروری ہے، اور نوجوان بھی ہیں جو کچھ ایسے لباس کے اندر ہیں جن کو بیٹھنا مشکل ہے، بہت طویل نشست اختیار نہیں کر سکتے، ان کا خیال بھی۔ بہرحال کوشش کروں گا کہ کچھ گفتگو اشارات میں اور کچھ وضاحت جہاں پر مطلوب ہوگی اس کو آپ کے سامنے عرض کر سکوں۔ حضرات، یہ امت، اس پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات ہیں، اس کے نعمتیں ہیں جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ من جملہ ان نعمتوں کے یہ بھی ہے کہ اس امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دین کو اور اپنے کلام کو اور اپنے تمام کی تمام شریعت کو محفوظ رکھنے کے لیے انتظامات فرما دیے، اور محض انتظامات نہیں فرمائے بلکہ جس موقع پر جس چیز کی ضرورت ہوئی اس کو اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا۔ ایک وقت تھا کہ قرآن مجید کی حفاظت مطلوب تھی تو حق تعالیٰ جل مجدہ نے حفاظ کرام کی جماعت کھڑی کر دی۔ دسیوں صحابہ بلکہ سینکڑوں صحابہ کی تعداد ہے جو بہترین حافظ قرآن تھے اور جنہوں نے قرآن مجید کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر لیا۔ پھر وقت آیا قرآن مجید کی معانی، اس کے مفاہیم اور اس کے مطالب کی تشریح، تفسیر اور توضیح اور اس کے بیان کا، تو الامان الحفیظ حضرت حق جل مجدہ نے حضرات مفسرین کرام کی جماعت پیدا کی۔ کیا ان مقام اور کیا مرتبہ ان کا تھا اور کیسی گہرائی حق تعالیٰ جل مجدہ نے ان کے علوم میں عطا فرمائی تھی۔ قرطبی المالکی ہیں، ابو حیان اندلسی ہیں، ابن کثیر ہیں، اور جار اللہ زمخشری ہیں، رازی ہیں، اور اسی طریقے پر ایک طویل سلسلہ ہے حضرات مفسرین کرام کا جنہوں نے قرآن مجید کے خبایا، قرآن مجید کے مزایا، قرآن مجید کے امتیازات، قرآن مجید کے حقائق، ان دقائق کو آشکارا کیا اور دنیا کے سامنے لا کر پیش کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرات اہل حق کھڑے ہوئے، یعنی حضرات محدثین جن کی جماعت نے حدیث کو محفوظ کیا، ان کے کارنامے آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً پیش آتے رہے، حضرات اساتذہ بیان کرتے رہے، ان کی کوششیں، ان کی مساعی اور ان کی جستجو اور ان کا اخلاص، ان کا تقویٰ، ان کا تقدس، پھر معانی حدیث کا ایک سلسلہ
پھر حضرات فقہائے کرام کی جماعت جنہوں نے احکامات شریعت کو بیان کیا، خود محض سیدنا امام اعظم علیہ الرحمہ کی حیات میں اور ان کی سوانح میں موجود ہے، اور ناقد محدث کبیر مولانا سید احمد رضا بجنوری ہیں کہ 12,83,000 مسائل حضرت امام اعظم نے تنہا مدون کیے ہیں اور مدون کرائے ہیں۔ ایک جماعت فقہا کی قائم کر دی اور اس کو جماعت کو متعین کیا جو 40 بہترین فقہا اور حضرت کے تلامذہ پر مشتمل تھی۔ اسی طریقے پر یہ فقہ اور اصول فقہ اور تمام کے تمام مسائل کا ضبط اور ان کا انضباط ان کے دور کے اندر پیش آیا، اور پھر اس کے بعد ایک لیگیسی ہے، ایک کہکشاں ہے، ایک کارواں ہے جو لگاتار وہاں سے چل کر اور آج تک جس کا سلسلہ قائم و دائم ہے۔ پھر جماعت محدثین کے اندر حضرت سیدنا امام بخاری ہیں۔ ابھی آپ نے سنا اور سنتے آئے ہیں کہ ان کی کتاب کو جو تمغہ امتیاز پیش کیا گیا اور عطا کیا گیا وہ یہ ہے کہ ان کی کتاب اللہ کے بعد کائنات کے اندر، زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے سب سے اصح ترین اور سب سے صحیح ترین اور مضبوط ترین کتاب ہے۔ لیکن محققین محدثین وضاحت کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ یہ امام بخاری کے بعد کا تمغہ امتیاز ہے۔ امام بخاری سے پیشتر جو محدثین پیدا ہوئے ہیں اور جن کا ایک پورا سلسلہ ہے اور ان کے مجموعہ احادیث موجود ہیں جن کی تعداد سینکڑوں کے اندر ہے، اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کرتا تو تقریباً 200 محدثین ایسے ہیں حضرات صحابہ و تابعین میں جن کے مجموعہ منصع شہود پر آ چکے تھے بخاری کی کتاب سے پہلے، اور وہ جماعت تھی جن کے یہاں کذب کا یا غلط بیانی کا کوئی کسی قسم کا واہمہ یا شائبہ بھی نہیں تھا۔ تو ان کے بعد، بخاری کے بعد یعنی آنے والوں کے لیے یہ بخاری کو خطاب دیا جا سکتا ہے کہ بخاری کی کتاب اصح ترین کتاب ہے۔ تو ان سے پیشتر، بخاری سے پیشتر بخاری کو یہ لقب نہیں، لیکن اس سے بخاری کی شان، ان کا علو اور بخاری کا مرتبہ کم نہیں ہوتا۔ انہوں نے جو محنتیں کی ہیں، بخاری کا فراست، بخاری کی ذہانت، بخاری کا تقوی اور بخاری کا فن اور فن حدیث جس کے اوپر وہ حاوی ہیں، اور اس فن حدیث کے اوپر آنے کے بعد ان کو امیر المومنین فی الحدیث کے خطاب سے ملقب کیا گیا۔ وہ ان کی محنتیں ہیں، وہ تمام ان کی سوانح اور زندگی آپ کے سامنے ہے، اور آپ اس کا مطالعہ بھی کرتے ہیں اور مختلف مواقع پر سنتے بھی رہے ہیں۔ پھر کتاب جو شان کی امام بخاری نے لکھ دی، الامان الحفیظ، کتاب محض یہ نہیں کہ سیدنا امام بخاری نے کتاب کو جمع کر دیا اور کتاب کے اندر احادیث کو انہوں نے جمع کر دیا اور صحیح ترین کتاب احادیث کو، محض اتنا کارنامہ نہیں، بلکہ امام کا کارنامہ الشان ہے۔ امام نے پوری شریعت کو، پورے دین کو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ اور آپ کی سیرت طیبہ کو اور پورے اسلام کو پیش کیا۔ محض یہی نہیں کہ پوری سیرت پیش کی، پوری شریعت پیش کی، پورا دین پیش کیا اور احکامات دین، محض اتنا ہی نہیں، بلکہ ساتھ ہی ساتھ وہ فقہی اپنے نظریات اور فقہی مسائل کا بیان کرتے چلتے ہیں اور اس کو بھی بیان کرتے ہیں اور اپنی رائے کو بھی۔ اور محض یہی نہیں کہ اتنا ہی کام کیا ہو، بلکہ اسلام کے مقابل میں اور عقائد کے مقابلے میں اور ایمان کے مقابلے میں جو فرق باطلہ پیش آتے رہے، پیدا ہوتے رہے، ان کی تردید اور اس کا سامنا اسلام کو آج سے نہیں ہے یا اس دور میں نہیں ہے، بلکہ جب سے اسلام وجود میں آیا، جب سے اسلام کے آغاز اور ابتدا ہوئی، اس وقت سے ان فتنوں کا اور فرقوں کا سامنا ہے۔ آپ نے مشہور شعر سنا ہوگا ڈاکٹر اقبال کا کہ نہ ستیزہ گاہے جہاں نہیں، نہ حریف پنجہ فگن نئے، وہی فطرت اسد اللہ، وہی مرحبی، وہی انتری، کہ نہ فتنہ گاہے جہاں نہیں ہے، نہ فتنے نئے ہیں، وہی فطرت اسد اللہ اور وہی مرحب اور انتری ہیں۔
جو عرب کے دو مشہور زور آور پہلوان تھے اور جن کے مقابلے ہوئے ہیں۔ بہرحال آج بھی وہی فتنے ہیں دو امام بخاری کے دور میں جن فتنوں نے سر اٹھایا یا ان سے پیشتر ان کی سرکوبی بھی کرتے ہیں۔ تو محض ایک اتنا ہی کارنامہ نہیں کہ صحیح ترین احادیث کو، ابھی محتمم صاحب نے فرمایا کہ 7,000 احادیث کو مجموعہ غیر مکرر احادیث کا انہوں نے اس میں جمع کر دیا، اور 6 لاکھ احادیث سے انہوں نے انتخاب کیا۔ الامان الحفیظ، الامان الحفیظ، اتنی محنتیں، اتنی کاوشیں آج تو جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، جن کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ یہ حق تعالیٰ کا انعام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے کلام کے لیے، اپنی وحی کے حفاظت کے لیے جس کا وعدہ قرآن مجید میں فرمایا تھا کہ ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ ذکر قرآن مجید ہے، بلا شبہ حدیث بھی وہی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وحی کی حفاظت کے جو انتظامات فرمائے حق تعالیٰ جل مجدہ نے، وہ ہر جانب میں ہیں، ہر سمت میں ہیں، ہر شعبے میں ہیں، ہر گوشے میں ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی پیش نظر رہے کہ وحی آج فقط اگر دنیا میں کسی مذہب کے پاس اپنی صحیح شکل و صورت کے اندر محفوظ اور موجود ہے تو وہ محض مذہب اسلام ہے جس کے پاس وحی موجود ہے۔ وحی نے کیا کارنامہ کیا؟ وحی نے یہ بتایا کہ عقد کا معبود کے ساتھ اور حق تعالیٰ جل مجدہ کے ساتھ، مخلوق کا، خالق کا مخلوق کے ساتھ رابطہ کیسے ہوا، رابطہ کیسے ممکن ہوا، اور وحی نے ہی اعمال کا بھی پابند کیا۔ وحی نے ہی ہمیں بتایا کہ ہم اعمال کے پابند ہیں۔ وحی نے وہ تمام چیزیں بتائی ہیں جو غائب از نظر ہیں۔ آپ زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کا بیان کر سکتے ہیں جہاں تک آپ کی نظر پہنچتی ہے، جہاں تک آپ کی عقل کام کرتی ہے، جہاں تک آپ سوچ سکتے ہیں ان کا بیان کر سکتے ہیں۔ ایک شخص بمبئی تک گیا تو بمبئی کے مناظر، بمبئی کی چیزیں، وہاں کا موسم اور وہاں کی عمارتیں اور تاریخی چیزوں کے بارے میں بیان کر سکتا ہے۔ اس سے آگے اگر پوچھیں تو اس کے آگے کی خبر نہیں بیان کر سکتا۔ اگر کوئی بمبئی سے آگے گیا تو وہ سمندر کی گہرائیاں اور اس کے بارے میں، باربیڈوز ایک جگہ ہے ویسٹ انڈیز کے قریب اور جزائر کے غرب الہند کے پاس، وہاں پر ہمارے سابق محتمم خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد سالم صاحب نور اللہ مرقدہ بھی تشریف لے گئے۔ مجھے بھی وہاں جانے کی سعادت حاصل ہوئی اور وہاں پر موقع ملا۔ حضرت نے بھی اس سمندر کی گہرائیوں کا سفر کیا جس کی گہرائی کے اندر تقریباً 155 فٹ نیچے لے جاتے ہیں، جس کو سبمرین کہتے ہیں، اور ہمارے یہاں فارسی میں آبدوز اور اردو کے اندر پنڈبی، اس کے اندر سمندر کی سیر کراتے ہیں۔ 155 فٹ نیچے ہماری موجودہ دیوبند کی جامع مسجد کے مینار کی بلندی محض 55 فٹ ہے۔ وہ 155 فٹ سمندر کے نیچے لے جانے کے بعد سیر کراتے ہیں، اور وہاں پر وہ معاہدہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی حادثہ پیش آ گیا اور جان ضائع ہو گئی تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ سمندر کی گہرائی سے واپس لانے کے بعد سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ ہم نے سمندر کے اندر 155 فٹ گہرائی کا ہم نے معائنہ کیا، مشاہدہ کیا، سیر کی۔ مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا، اور اپنے والد مرحوم کے ساتھ جس وقت سمندر کے اندر گئے، ایک کائنات آباد ہے، ایک دنیا آباد ہے، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، چٹانیں ہیں اور زمین ہے، اور جن جہازوں کو حادثات پیش آئے ان کے ملبے وہاں پر موجود ہیں، ٹوٹے پھوٹے جہاز، اور گھاس اگی ہوئی ہے بالکل تار کی طریقے پر، مچھلیوں کے غول ہیں ایک پوری۔ اب اگر کسی نے سمندر کا سفر نہیں کیا، کسی نے ان مقامات پر جانے کی موقع نہیں ملا، وہ کیا بیان کرے گا سمندر کی؟ ہم نے بھی وہاں تک بیان کیا سمندر کی گہرائی کو، 155 فٹ تک، ہزار فٹ سمندر کی گہرائی ہے، تاریکی ہے، اور پھر اس کے بعد زمین کے طبقات کے اندر آگ کا ایک باقاعدہ سلسلہ ہے جو آگ اور کرۂ نار کہلاتا ہے، جو زمین کے طبقات کے اندر ہے، اور پھر اندھیرا اور تاریکی۔ وہاں کی خبر کون دے گا؟
بعد از موت قبر کے اندر پیش آنے والے حالات اس کی خبر کون دے گا؟ جنت اور جہنم کے بارے میں کون بتائے گا؟ جنت کی نعمتیں، ان سب کی اطلاع وحی نے دی، ان سب کو بتایا وحی نے، وحی نے ہی ان سب کے اوپر واقف کرایا۔ یہ وحی جہاں عقل کام نہیں کر سکتی تو وہاں پر وحی رہنمائی کرتی ہے۔ چنانچہ اسی لیے آغاز میں سیدنا امام بخاری نے وحی سے اپنی کتاب کا آغاز کیا اور بتایا یہ بھی مقصد ہے کہ میں جو کچھ بیان کروں گا اپنی اس کتاب میں وہ وحی سے ہوگی، مستند اس کی سند وحی کی جانب، وحی سے وہ مستند ہوگی، اور جو کچھ بیان کیا جائے گا وہ سب وحی ہے۔ چنانچہ وحی سے انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز کیا سیدنا امام بخاری نے۔ آخری باب ہے بخاری شریف کا، اور اس آخری باب کے اندر اعمال بنی آدم اور ان کے وزن کا ذکر ہے جو سمجھ میں نہیں آتے۔ میں نے عرض کیا ابھی آپ کو کہ عقل کی رہنمائی نہیں کرتی کہ اعمال کس طریقے پر تولے جائیں گے۔ اعمال کو کہہ دیا گیا کہ اعمال کا جسم نہیں ہے، اعمال کا کوئی آکار نہیں، کوئی ان کا پیکر نہیں، کوئی اس کا جسم نہیں، چنانچہ ان کو وزن کرنا یا ان کو تولنا ممکن نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پھر عمل ہے، عمل کے ساتھ قول کے بارے میں بھی ہم نے ابھی میں نے عرض کیا کہ وحی رہنمائی کرتی ہے، وحی نے عمل کا پابند کیا، اور جب عمل کا پابند کیا تو بلا وجہ نہیں بلکہ اس عمل کے اوپر سزا و جزا کا ترتب ہوگا، سزا و جزا کے فیصلے ہوں گے، اجر و ثواب کے فیصلے ہوں گے، جنت و جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ عمل کے اوپر پابند کر دینے کے بعد وحی کے ذریعے اور سزا و جزا کے فیصلے، اور ان کے ساتھ ساتھ قول بھی، قول کا علیحدہ سے ذکر نہیں کہ اس کو علیحدہ سے ذکر کیا گیا ہو، کیونکہ قول بھی ایک عمل ہے، عمل کے ذیل میں آ گیا۔ اس کی بہت سی مثالیں دیں حضرات اہل علم نے، حضرات محققین نے کہ اعمال کا وزن کیسے ہوگا۔ اعمال وہ سب تقریریں آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہیں، اور آپ کے سامنے حضرات اہل علم بیان کرتے رہتے ہیں، اور اب تو دنیا کے ہر گوشے میں ختم بخاری کے موقع پر اجتماعات منعقد ہوتے ہیں، وہاں پر یہ تمام بیانات آپ کے گوش گزار ہوتے رہتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ وزن اعمال کے کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ کیا خدا تعالیٰ جانتے نہیں انسانوں کے اعمال اور ان کی کیفیات کو یا ان کی مقدار کو؟ وہ تو علیم ہیں، وہ تو علام ہیں۔ جب وہ علیم ہیں، علام ہیں، علیم بذات الصدور ہیں، اس سے آگے بڑھ کر کہا جائے کہ دلوں کے بھید اور رازوں کے اوپر واقف ہیں۔ یہ اشکال یہی نہیں اور بہت سی جگہ پر پیش آ سکتا ہے کہ جب خدا تعالیٰ علیم و علام ہیں تو بندوں کے عمل کے وزن کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ضرورت پیش آئے گی کہ اعمال کا وزن کیا جائے گا؟ یہ اشکال جیسا کہ میں نے کہا بہت سی جگہ پر پیش آ سکتا ہے، خاص طور سے عصر کی اور فجر کی نماز کے اوقات کے وقت جب فرشتوں کی اور ملائکہ کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کے دربار میں پہنچتے ہیں، دریافت کرتے ہیں بندے کو کس حال میں چھوڑا، تو وہاں پر حضرات ملائکہ اطلاع دیتے ہیں کہ آپ کے بندوں کو اس حال میں چھوڑا۔ یا معصوم کی موت کے وقت، جس وقت معصوم کی موت پیش آتی ہے اور اس کی روح نکال کر ملک الموت یعنی اسرائیل، یاد رکھیے قرآن مجید میں یا صحیح احادیث میں اسرائیل کا نام نہیں، ہاں آثار کے اندر اسرائیل کے نام سے اس فرشتے کا نام موجود ہے۔ قرآن مجید ملک الموت کے نام سے خطاب کرتا ہے۔ جب کسی معصوم کی جان اور روح قبض کر کے ملک الموت پہنچتا ہے خدا تعالیٰ کے دربار میں، اس وقت دریافت کرتے ہیں کہ جب تم نے روح نکالی تو ماں باپ کی زبان پر کیا تھا؟ کیا خدا تعالیٰ نہیں جانتے ماں باپ کی تڑپ، ان کی بے قراری، ان کی بے چینی اور ان کی بے بسی و بے کسی کو؟ تو اللہ تعالیٰ دریافت کرتے ہیں کس حال میں چھوڑا، جانتے ہیں کس حال میں، فرشتوں سے، اس لیے کہ صبر کی اہمیت اور اس کے اجر کو بیان کرنے کے لیے اور اس کے صبر کے اجر کی اہمیت کے اظہار کے لیے یہ مقاصد اور یہ حکمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو علیم ہے، اگر خدا تعالیٰ
اعمال کے اوپر فیصلہ فرما دیں تو کہیں وہ بات نہ ہو جو غالب کے لہجے میں ہے۔ غالب نے کہا اردو کے شاعر نے کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا۔ یعنی جس وقت حق تعالیٰ آدم کی تخلیق فرما رہے تھے اور فرمایا کہ میں آدم کو خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو فرمایا تھا، حضرات ملائکہ نے عرض کیا کہ آپ زمین پر ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں جو زمین پر خون ریزی کرے گی، فساد برپا کرے گی۔ آپ کو اگر تسبیح و تحمید آپ کو مطلوب ہے تو ہم اس کے لیے کافی ہیں۔ نحن نسبح و نقدس لک، قرآن مجید میں ہے۔ انہی فرشتوں کو بندوں کے اعمال کے ضبط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعین فرما دیا، اعمال کو لکھنے کے لیے۔ انہی کے لکھے پر انسانوں کے فیصلے ہوں گے اور ان کے اعمال کا فیصلہ ہوگا۔ اسی کو غالب نے طنزاً کہا کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، کہ فرشتوں کے لکھے ہوئے پر ہمیں پکڑا جائے گا۔ یہ تو وہی ہیں جنہوں نے ازل میں ہماری تخلیق پر اعتراض کیا تھا، ہماری پیدائش پر اعتراض کیا تھا۔ یہ تو ہمارے ازلی دشمن ہیں۔ آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا۔ جب یہ لکھ رہے تھے تو انسانی اولاد آدم میں سے یا جن سے انسان آدم میں سے کوئی تھا بطور گواہ جو یہ فیصلہ کر سکے کہ ان کا لکھا ہوا درست تھا یا درست نہیں تھا۔ اس لیے وزن اعمال فرمائیں گے، عدل کے اظہار کے لیے، اظہار عدل کا موقع ہے، انصاف کا موقع ہے، چنانچہ کسی کے دل میں کوئی شبہ نہ رہے۔ بہت سے طریقے ہو سکتے تھے وزن کے علاوہ، اور بہت سے طریقے تمام حضرات محدثین نے لکھے کہ یہ ہو سکتا تھا، پھر اس کے اندر کمی۔ وزن ہی وہ واحد چیز ہے جس کے لیے جو اس کو ہر ایک کے لیے قابل قبول ہوگا، تو اعمال کا وزن فرمائیں گے۔ اسی کو امام بخاری نے فرمایا وَإِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلَهُمْ يُوزَن، کہ اللہ تعالیٰ اعمال بنی آدم اور ان کے اقوال کو اللہ تعالیٰ وزن فرمائیں گے تاکہ ان پر سزا و جزا کا ترتب ہو سکے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ارشاد فرمایا کہ نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، کہ ہم انصاف کے لیے، عدل کے لیے ترازو قائم کریں گے۔ اس ترازو میں وزن ہوگا اعمال کا، اعمال بنی آدم کا۔ پھر ارشاد فرمایا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں وقت کی تنگی کے باعث اشارتاً اور ذرا کنایتاً اپنی گفتگو کو اختصار کے ساتھ ختم کرنے کی طرف جاتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی گئی، جس میں بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمتان حبیبتان، گفتگو کی ہے ہمارے حضرات اکابر دیوبند نے۔ اکابر دیوبند کیا کہنے، الامان الحفیظ، سبحان اللہ۔ ایک جو وہ کہکشاں ہیں، وہ جو کاروان علم ہیں، اس کی انتہا اکابر دیوبند پر ہے، سبحان اللہ۔ ابھی حال ہی میں حضرت مولانا بدر الحسن صاحب دربھنگوی، سابق رئیس الداعی مجلہ الداعی دارالعلوم دیوبند کے، اور اس وقت موجود کویت میں ہیں، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی، قطب عالم سے متعلق۔ حضرت قطب عالم کے متعلق علامہ کشمیری نے فرمایا کہ فقیہ النفس ہیں، اور فرمایا کہ پچھلے گزشتہ 300 سال سے تفقہ مفقود ہے، اور وہ فقیہ النفس ہر ایک کسی کو نہیں کہتے، بلکہ ابن عابدین علامہ شامی کے اوپر ترجیح دیتے ہیں حضرت گنگوہی کو، قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کو۔ ان پر مولانا بدر الحسن صاحب کا مضمون ہے، مضمون کے ذیل میں گفتگو کرتے ہوئے لکھا مولانا آخر میں کہ حضرت اقدس تھانوی، حضرت اقدس مولانا گنگوہی علیہ الرحمہ وہ تھے کہ جو دریا کو کوزے میں بند کر دیتے تھے۔ کیا تھے بھائی؟ دریا کو کوزے میں بند کرتے تھے۔ اور دوسرا جملہ یہ لکھا کہ اور حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کی ذات گرامی، اور ان کی شخصیت وہ تھی جو کوزے سے دریا برآمد کر لیتی تھی۔ دونوں اپنے فن کے کمال میں اور عروج پر ہیں، انتہا پر ہیں، ذروۂ اولیاء کے اوپر ہیں۔ سمندر کو یہ پیالے کے اندر بند کر دینا کوئی معمولی کام ہے؟ یہ انتہائی حاوی
انتہائی ماہر، انتہائی قادر شخص کا کام ہے کہ سمندر کو بلند کر دے، علوم کو سمیٹ کر ایک جملے کے اندر پیش کر دے، انتہا سے زیادہ۔ پھر ایک جملے سے حضرت اقدس تھانوی مولانا نانوتوی نور اللہ مرقدہ حجت الاسلام نے آب حیات لکھی ہے اردو زبان کے اندر، محض ایک آیت قرآن مجید کی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ تصور کیجئے، خیال کیجئے کہ ایک آیت پر پوری ایک کتاب تصنیف کر دی۔ یہ ہے کوزے سے دریا برآمد کرنا، پیالی سے سمندر کو پیدا کر دینا یہ ہے۔ اور میرا گمان ہے اور اہل علم نے لکھا ہے کہ پوری آیت پہ نہیں بلکہ آیت کے محض ایک جملے پر، ایک لفظ پر جس میں ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، لفظ اولا پر حضرت نے پوری اپنی تحقیقات کی بنیاد رکھ دی اور کتاب تصنیف فرما دی۔ یہ ہیں میرے اکابر، اولئک آبائی فجینی بمثلہم الامان الحفیظ۔ اور روحانیات کے سلسلے میں کس مقام پر تھے اس کا تو کیا بیان کروں۔ حضرت اجازت ہے؟ وقت کی اجازت۔ گنگو میں حضرت گنگوہی کی خانقاہ بھی چلتی ہے، مدرسہ بھی قائم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خانقاہ بھی حضرت کی قائم ہے۔ خانقاہ کے اندر سالکین اور وہاں پر متوسلین موجود، مدرسے کے اندر طلبہ کا وہ نظام نہیں تھا جو آج آپ کے مدارس کے اندر انتظام ہے۔ آپ کے مدارس، ہمارے یہاں کے مدارس کیا ہیں؟ گجرات کے ذرا مدارس ملاحظہ فرمائیے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ طلبہ کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے، اسٹیل کے بیڈ ہیں ان کے لیے، گدے ان کے لیے ہیں، ناشتے کے انتظامات ہیں ان کے لیے، بہترین رہائش کے اور آسائش کے اور زندگی گزارنے کے بہترین تمام سہولیات فراہم۔ ان کو ہر چیز سے فارغ کرنے کے بعد محض اس کام پر کہ علم دین کے حصول کے لیے فارغ کر دیا ان کو۔ لیکن تقریباً 75 سال پہلے اور 100 سال پہلے مطبخ کا مروج رائج نظام رائج نہیں تھا جو آج ہمارے درمیان مروج ہے۔ گھروں پر کھانا متعین تھا تو حضرت کے خادم طالب علم وہ بھی محلے کے گھر کے اندر کھانا لینے کے لیے جاتا تھا، کھانا لینے کے لیے 2 وقت جاتا، جانے کے بعد وہاں پر دستک دیتا، اندر سے کوئی آتی اور اس کا کھانا اس کو دیتی، کھانا لے کر آ جاتا۔ طالب علم جاتا رہا یہاں تک کہ 2 سال کے عرصے میں اس گھر کی بچی سے رابطہ ہو گیا جو کھانا لے کر آتی اور کھانا لے کر دیتی۔ اس طالب علم سے جو حضرت کا خادم بھی تھا اس سے رابطہ ہو گیا۔ آج کا اگر دور، یعنی رابطہ ہوا کس درجے میں، آج کا دور ہوا تو تمام مراحل طے ہو جاتے، 2.5 سال میں تمام مراحل مکمل ہو جاتے۔ رابطہ اس درجے میں ہوا کہ ملاقات کا وقت طے ہوا، سلام کلام ہوئی، ملاقات کا وقت طے ہوا، ٹائم طے ہوا اور وقت طے ہو گیا۔ یہ طالب علم رات کو حضرت کی خدمت کرتا، حضرت کے سر میں تیل لگاتا، حضرت کی ٹانگیں دباتا اور حضرت کا بستر بچھاتا، حضرت کو آرام کرنے کے لیے لٹا دیا کرتا تھا خانقاہ کے اندر۔ اور خود برابر میں اس طالب علم کا خادم کا بھی چارپائی ہوتی تھی۔ چنانچہ جس روز ملاقات کا ٹائم اور وقت طے تھا اس بچی سے گھر کی یہ چلا بے قرار بے چین شام سے کہ جلدی سے حضرت کو کھانا کھلاؤں، حضرت کو لٹاؤں سلاؤں۔ ملاقات کی بے چینی اور عجلت، تمام امور انجام دے کر حضرت کو سلا کر چلا ہے۔ ادھر سے وہ لڑکی بھی چلی ہے اپنے گھر سے اپنے والدین کو سلا کر نصف شب کے بعد۔ جب وہ گھر سے چلی، یہ خانقاہ سے نکلا، ابھی راستے میں آ گئی تھے، اچانک صاف شفاف آسمان پر بادل آئے ہیں، گرجے ہیں، بجلی کڑکی ہے۔ یہ تو راستے سے بھاگا کہ حضرت باہر سو رہے ہیں، گرمی کا زمانہ ہے، اٹھ جائیں گے، چارپائی میری خالی دیکھیں گے، سوال کریں گے کہ کہاں تھا، دریافت کریں گے، راز کھل جائے گا۔ لڑکی گھر کی طرف بھاگی کہ والدین صحن میں سو رہے ہیں، کمروں میں سونے کا رواج نہیں تھا، باہر سوتے تھے۔ آنکھ کھل جائے گی جب میری چارپائی خالی دیکھیں گے اور دروازہ کھلا ہوا تو ان کو شبہ ہوگا، وہ گھر کی طرف بھاگی۔ جب یہ طالب علم آیا، سنانے کی بات یہ تھی
تو حضرت اقدس گنگوہی چارپائی کے پٹی پر بیٹھے ہوئے اس طرح ہل رہے تھے آنکھیں بند کر کے، اور فرمایا اس کے آنے پر کہ آئندہ ایسی غلطی مت کرنا، آج بڑی مشکل سے تمہیں بچایا ہے۔ اولئک آبائی فجیدی بمثلہم، کہ آئندہ ایسی غلطی مت کرنا، آئندہ بڑی مشکل سے آج تمہیں بچایا ہے۔ علوم کے اندر جو ان کو امتیاز اور جو شان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، میں اس کا کیا بیان کروں آپ کے سامنے۔ چنانچہ انہوں نے بھی گفتگو کی ہے۔ حدیث کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، آپ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کلمتان حبیبتان، کہ جو دو کلمے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ بھائی سارا وزن، ساری بات، ساری جان اور تمام کی تمام دنیا کی چیزیں گھوم رہی ہیں کلام کے اوپر۔ فارسی والوں کا مشہور مقولہ ہے قول مرداں جان دارد، کہ مردوں کی بات میں وزن ہوتا ہے، مردوں کی بات جان رکھتی ہے۔ اگر قدیم دور میں زبان دے دیا کرتے تھے کسی کو، کسی سے وعدہ کرتے تھے تو وہ وعدہ پورا کرتے تھے۔ اسی لیے داغ نے کہا کہ زبان دے عدو کو کہ یہ وہ شے ہے تیرے دہن میں رہے یا میرے دہن میں رہے۔ محبوب سے کہا کہ کسی سے وعدہ مت کرنا، کسی سے، یہ وہ شے ہے انتہا سے زیادہ نازک اور باوقار کہ یا تیرے دہن میں رہے جب تک دہن میں رہی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی عائد کی ہے زبان کے اوپر، آپ نے پہرے بٹھائے ہیں، آپ نے زبردست قسم کے قیودات لگا دی زبان کے اوپر اور پابندی کی ہے۔ حدیث ہے زجر الشبانی والشیبہ عن ارتکاب الغیبہ، مولانا عبد الحی صاحب لکھنوی کی کتاب، جس کا ترجمہ پاکستان سے شائع ہوا تازیانے کے نام سے، جس کے اندر حدیث نقل کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے میں جتنا گناہ ہے، ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے میں، آج دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، آج ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے، گراوٹ کے، انحطاط کے، گناہوں کے آخری درجے پر ہیں، معاصی کے۔ لیکن اس منحوس ترین دور کے اندر بھی یہ خبر، منحوس خبر کانوں میں نہیں آتی کہ کسی بدنصیب نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا ہو۔ حدیث میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں کا دیکھنا ہی عبادت ہے۔ فرمایا ماں کا چہرہ دیکھنا ہی عبادت ہے۔ ایک وہ ہے کہ جس کو ماں کی نعمت حاصل ہو اور اس کو خدمت کی توفیق ہو، الامان الحفیظ، اس کا رتبہ تو کہاں سے کہاں پہنچے گا، اس کا اجر تو کہاں سے کہاں پہنچے گا۔ ماں کو بٹھا کر سامنے اس کا چہرہ دیکھے محض اس نظریے سے اور اس نظر سے کہ یہ میری ماں ہے، فرمایا عبادت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کا دیکھنا ہی عبادت ہے۔ کسی خوش نصیب کو بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوئی، طواف اور والہانہ اس کے گرد چکر لگانے کی سعادت، اس کا اجر تو الامان الحفیظ کوئی صحن کعبہ میں بیٹھ کر بیت اللہ کو دیکھے کہ یہ میرے رب کا گھر ہے، عبادت ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید کی تلاوت کا جو اجر ہے آپ کو معلوم ہے، اگر کسی خوش نصیب کو تلاوت کی توفیق ہوتی ہے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں، لیکن فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی قرآن مجید کو سامنے رکھ کر محض اس نظر سے دیکھے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، عبادت ہے۔ آپ نے سمجھا کہ جو مرتبہ، جو درجہ، جو عظمت بیت اللہ کو اور کلام مجید کو حاصل ہے وہ ماں کے چہرے کو حاصل ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے کا گناہ کیا ہوگا، یہ تصور کیجئے۔ فرمایا ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے میں جتنا گناہ ہے اس سے 26 درجہ زائد گناہ سود کھانے میں ہے۔ پھر فرمایا جتنا گناہ سود کھانے میں ہے اس سے 26 درجہ زائد گناہ غیبت کرنے میں ہے۔ پابندی عائد کر دی آپ نے زبان کے اوپر۔ حدیث میں ہے کہ آپ کاشانہ اقدس کے اندر موجود ہیں، اچانک ایک انصار کی خاتون آئیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانے میں، پیغمبر بھی تشریف فرما ہیں،
آنے والی قصیر القامت ہیں، چھوٹے قد کی ہیں، ناٹے قد کی۔ آنے کے بعد انہوں نے پیغمبر سے مسئلہ دریافت کیا، مسئلہ دریافت کر کے واپس ہوئی تو حضرت عائشہ نے عام طور سے خواتین کی عادت جب وہ واپس جا رہی تو عرض کیا ایسے جا رہی ہے یا رسول اللہ؟ حدیث میں ہے کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ عائشہ اور ان کے والد گرامی مزاج دان نبوت ہیں، مزاج دان نبوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کا سانس لیتے ہیں تو عائشہ اور ابو بکر سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کی خواہش اور آرزو کیا ہے۔ آپ باہر کا سانس لیتے ہیں تو یہ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کی خواہش اور آرزو کیا ہے۔ ایک دم سمجھ گئی، فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، کیا بات ہوئی؟ فرمایا عائشہ تو نے ایسا کلمہ کہا کہ اگر سمندر میں ڈال دوں تو سمندر کا رنگ کالا ہو جائے۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے کیا کہا؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، میں نے تو وہ بات کہی جو ان کے اندر موجود تھی، میں نے تو وہ چیز بیان کی، وہ عیب جو ان کے اندر موجود تھا۔ میں نے کوئی الزام نہیں لگایا، کوئی تہمت نہیں لگائی، حقیقت میں وہ ناٹے قد کی ہیں، چھوٹے قد کی، میں نے اسی کو۔ فرمایا عائشہ کسی کے عدم موجودگی میں ایسی بات کہنا کہ اس کے سامنے اگر کہی جاتی تو ناگوار گزرتی، اس کو، اسی کا نام غیبت ہے۔ اور اگر کسی کے بارے میں ایسی بات کہی جائے جو اس کے اندر موجود ہی نہیں، یہ تو تہمت ہے، یہ تو اتہام ہے، اس کا عذاب تو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ زبان پر پابندی عائد کیا آپ نے کلام کی وجہ سے، کلام کا وزن ہے۔ بھائی ابھی آپ کے سامنے نکاح ہوئے، اجنبی ہیں، ایک دوسرے کے لیے اجنبی۔ اگر اس نکاح کے قبلتو کر رہے تھے کھڑے ہوئے، اگر اس قبلتو سے پہلے اگر ذرا بھی کوئی ایسی غیر شعوری طور پر ہی صحیح غیر معیاری غیر تہذیبی حرکت ہو جاتی، ماں باپ مارنے کے لیے دوڑتے، غیرت مند بھائی ماں باپ چڑھائی کر دیتے، غیرت مند اور حمیت والا محلہ ہوتا تو وہ چڑھائی کر دیتا۔ لیکن ایک کلمے کی طاقت کہ ایک لفظ قبلتو سے وہی ماں باپ، وہی بہن بھائی، وہی اعزا، وہی اقارب، وہی رشتہ دار، وہی اہل محلہ، وہی اہل بستی اپنے ہاتھ سے اپنی بچی کو ایک اجنبی کے حوالے کر دیا۔ کلام کی طاقت۔ پھر یہ رشتہ کبھی 75 سال پر، کبھی 100 سال پر، کبھی 70 سال پر، کبھی 50 سال پر محیط، ایک لفظ زبان سے نکلا طلاق، تمام وہی پابندیاں قیودات لوٹ آئیں گی جو نکاح سے پہلے تھی، تمام وہی فرق اور فروق اور تمام وہی مفارقتیں۔ تو کلام کی طاقت، کلام کا وزن، اسی کو بیان فرمایا کلمتانی حبیبتان، دو کلمے ایسے ہیں کہ جو حق تعالیٰ جل مجدہ کو بہت پسند ہے۔ ایک صنعت ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تشویق، ترغیب، آپ شوق دلا رہے ہیں اس کلام کی جانب تاکہ تجسس پیدا ہو، طبیعتیں مائل ہو جائیں، جاننا چاہیں کہ کون سے وہ کلمے ہیں جو جناب رسالت مآب کے ذریعے ادا ہوں اور جو حق تعالیٰ جل مجدہ کے پسندیدہ ہیں۔ ہندوستان میں صدور آتے ہیں ملکوں کے، وزرائے اعظم آتے ہیں۔ مجھے یاد ہے امریکہ کے سابق صدر بل کلنٹن آئے تو اخبارات، انگریزی اخبارات، اردو اخبارات، رسائل، میگزین، ان کی عادات، ان کے اخلاق، ان کے کھانے، ان کے پینے، ان کے اٹھنے، ان کے بیٹھنے، یہاں تک کہ ان کے سونے کی کیفیات، وہ سب بیان کر رہے تھے۔ اور لوگ جاننا چاہتے تھے کہ صدر امریکہ کتنے جہازوں کے ساتھ آئے تھے، یہاں تک کہ اپنے طباخ بھی ساتھ لائے تھے۔ روزانہ ان کی ڈاک لے کر امریکہ سے باقاعدہ ایک اسپیشل جہاز آیا کرتا تھا جو ان کی ڈاک لے کر آتا تھا۔ کیا خیال ہے اس ذات کے بارے میں کہ جو شہنشاہیتیں ادا کرنے والا ہے، جو صدارتیں ادا کرنے والا ہے، جو وزارتیں ادا کرنے والا ہے، جس کے ایک اشارے میں وزارتیں سے محروم، صدارتوں سے محروم، بادشاہتوں اور تخت پاؤں کے نیچے سے نکال لے اور کھینچ لے ایک اشارے میں، اس کے کلام، پسندیدہ کلام کے بارے میں جاننا نہیں چاہیں گے، اس کا شوق نہیں ہوگا کہ ہمارے خالق کو، ہمارے آقا کو اس کا پسندیدہ کلام کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو لیے نزدیک انتہا سے زیادہ محبوب ہیں۔ فرمایا خفیفتانی علی اللسان، زبان کے اوپر انتہا سے زیادہ ہلکے پھلکے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بہت ہی زیادہ ثقیل ہوں جن کی ادائیگی بھی انتہا سے زیادہ مشکل ہو۔ ہر کس و ناکس
امی و غیر امی، پڑھا لکھا و ان پڑھ، عالم و جاہل، نہایت ہی سہولت کے ساتھ کسی بھی زبان کا بولنے والا، کسی بھی زبان کا کی میں ادائیگی کر سکتا ہے سہولت کے ساتھ۔ فرمایا خفیفتان علی اللسان، لیکن یہ دو کلمے جو اپنی دیکھنے کے اعتبار سے، اپنے ظاہر کے اعتبار سے ہلکے پھلکے ہیں، جب وزن کی ترازو کے لیے ترازو میں رکھے جائیں گے تو انتہا سے زیادہ باوزن ثابت ہوں گے، انتہا سے زیادہ وزنی اور انتہا سے زیادہ گراں۔ وہ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ذکر پر گفتگو کرتے ہوئے امام الاصل کشمیری نے فرمایا کہ جب تک ذاکر ذکر کرتا ہے خدا اس کا سنگی ہو جاتا ہے، ہم نشین۔ دیکھو مولانا احسان کشمیری کیا کہتا ہے، کہتا ہے یہ کیفیت میرے خیال میں نماز کو بھی حاصل نہیں، کہتا ہے نماز کے اندر بھی یہ ہے کہ نمازی خدا کے سامنے ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو روک دیا گیا کہ شیطانی عمل ہے، اور سنگی ہو جاتا ہے ذاکر جس وقت معیت حاصل ہوتی ہے خدا کی۔ یہ کہنا چاہ رہا ہے کشمیری کہ ذاکر کو بوقت ذکر خدا کی معیت حاصل ہوتی ہے، ہم نشین ہو جاتا ہے خدا کا جب تک ذکر کرتا ہے۔ ذاکر کو موت نہیں، غافل کو حیات نہیں، جس کو لا یموت فیہا ولا یحیا سے تعبیر کیا، ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ یہ ذکر تمام اذکار فنا ہو جائیں گے، تمام اوراد فنا ہو جائیں گے۔ اذکار وہ جو احادیث اور قرآن مجید سے منسوس و معصور ہوں، اور اوراد وہ ہیں جو حضرات اکابر، حضرات اولیاء اللہ تلقین کرتے ہیں، سب فنا ہو جائیں گے الی الابد۔ اور ہمیشہ اگر کوئی ذکر باقی رہے گا وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے۔ فرمایا یہ جنت میں بھی باقی رہے گا، سانس کے ساتھ جاری ہوگا۔ اور فرمایا کہ پھر میرا خیال ہے کہ جیسا نقشبندیہ کے ہاں جو ان کے ہاں پاس انفاس ہے وہ اسی سے ہے، اور فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ تمام اہل جنت بھی ملائکہ کی خصلت پر ہو جائیں گے، جنت کے اندر ملائکہ کی خصلت پر ہو جائیں گے۔ تو بھائی ذکر اللہ حیات ہے، بلکہ عالم کا مدار حیات کا یہ عالم اسی وقت تک قائم ہے جب تک اس عالم کے اندر اللہ اللہ کرنے والے موجود ہیں۔ حدیث صحیح کے اندر موجود ہے جب تک کہ کوئی ایک متنفس بھی اللہ اللہ کہنے والا ہے تو عالم میں فساد برپا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اس کا اجر میں بتاتا اور اس کا میں وزن اور ثواب، لیکن وقت بہت زیادہ ہو چکا، میں نے کچھ لوگوں کو مدعو بھی کیا گیا ہے، وہاں انتظام۔ اس گفتگو کے بعد کچھ چیزیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں، کچھ چیزیں آپ کے سامنے حضرت محترم صاحب نے بیان فرما دیا، کچھ مجھے عرض کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کے یہاں سے اب رخصت ہے، آپ کے اوپر حق قائم ہو گیا حضرات اساتذہ کرام کا، ان مدارس کا، اس مدرسے کا۔ یہ مدارس کیا ہیں؟ آئے رہے پڑھے اور چل دیے؟ نہیں، ان مدارس کی شان یہ ہے کہ ان کی بقا کے لیے اور ان کے قیام اور ان کی تحفظ کے لیے دعا کرنا ہمارا فرض ہے۔ یہ مدارس در حقیقت ہندوستان جیسے ملک کے اندر اسلامی تشخص کی بقا کا ذریعہ ہے، عقائد کے بقا کا ذریعہ ہے، اسلامی آئیڈینٹیفیکیشن، اس کا تشخص کی بقا کا ذریعہ ہے۔ ان مدارس کا کام کوئی ہلکا نہیں ہے، بلکہ ہماری شناخت بحیثیت مومن، ہماری پہچان، ہمارے عقائد اگر غور کریں تو کیا ہے، کون سا ادارہ ہے جو اب باقی ہے اور جو اس شناخت کو باقی رکھنے میں جد و جہد کر رہا ہے، جو ذہن سازی کر رہا ہے، جو افراد تیار کر رہا ہے، یہ مدارس کا کام ہے۔ اس کے لیے تو اس مدرسے کا حق قائم ہو گیا۔ حضرات اساتذہ در حقیقت آپ کے حقیقی مہمان ہیں۔ اگر میں یہ کہوں ایک قدم آگے بڑھ کر کہ ان کا احسان آپ کے اوپر ماں باپ سے زیادہ ہے اور بلا شبہ زیادہ ہے تو شاید میں اپنی بات میں غلط نہیں ہوں گا۔ ان کا حق قائم ہو گیا۔ حق کیا ہے؟ مفتی احسان صاحب نے تو آپ سے جو مطالبہ کیا ہے وہ مدرسے کے لیے کیا ہے، یا نکاح کی فیس مانگی ہے، وہ نہیں ہے۔ ان کا ابھی اصل مطالبہ
اور ہم سب کا اصل مطالبہ یہ ہے اس حق کی ادائیگی کا ذریعہ، اور آپ سے مطالبہ کہ اب زندگی سے دور اور موت سے قریب ہیں۔ اگر آپ سنیں کہ فوت ہو گئے، اور وہی موت کا کوئی بھروسہ نہیں، موت کا کوئی اطمینان نہیں، کب کس کی موت واقع ہو جائے۔ ہمارے ہی یہاں کے استاد حدیث مولانا نسیم اختر شاہ صاحب اپنی صحت کے اعتبار سے، اپنی ظاہر کے اعتبار سے، اپنے جسم کے اعتبار سے، اپنی چلت پھرت کے اعتبار سے، اپنے مزاج کے اعتبار سے کون کہہ سکتا تھا؟ ایک 15-20 منٹ کے اندر ادھر سے ادھر ہو گیا معاملہ۔ تو حق قائم ہوا، جب کبھی سنیں موت ہو گئی تو ایصال ثواب کا اہتمام، بس اس حق کا یہ مطالبہ چاہیے، اس کا مطالبہ یہ ہے کہ ایصال ثواب میں آپ یاد رکھیے گا۔ بنیادی بات تو یہ ہے آپ سے۔ دوسری بات یہ، آپ جائیں گے یہاں سے، محتمم صاحب نے بھی آپ سے فرمایا کہ آپ کے سامنے چیلنجز ہیں، آپ کے سامنے ایک نئی دنیا ہے، افکار ہیں، نظریات ہیں، ان سب کا سرمایہ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ ضرورت آپ کی توجہ، آپ کے انہماک، آپ کی تمام کی تمام مطالعہ اور آپ کا کوششیں اور مساعی ان کو ہی استعمال میں لانے کی ہیں کہ آپ توجہ کے ساتھ مطالعہ کریں، مطالعے کے اندر گہرائی کریں، گہرائی لائیں، اور اپنے مطالعے کو وسیع کریں اور اس کا اہتمام کریں، تو آپ دنیا کا ہر مقابلہ، ہر چیز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار اور انشاءاللہ آمادہ ہو جائیں گے، اور اس کے اندر کوئی کسی قسم کی کوتاہی اور کمی نہیں۔ خاص طور سے قرآن مجید اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور پھر ہدایہ، شائقین عربی ہدایہ اور قرآن مجید اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مطالعے میں رکھیں۔ اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہو سکتی۔